ترکستان کا علاقہ جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے مغرب میں بحر خزر، کیسپین سی اور شمال میں سربیا کے میدانی علاقوں سے جنوب میں برصغیر اور فارس تک پھیلا ہوا ہے، اوغز خاندانوں کا وطن ہے۔ ان علاقوں میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائلی رہائش پذیر تھے جو ترک یا اتراک کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ 6 صدی عیسوی کے نسب ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے اصلی وطن کو خیر آباد کہا اور گروہ در گروہ ایشیائی کوچک کی راہ لی۔ مورخین ان کی اس نقل مکانی کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی وجہ اقتصادی بدحالی تھی۔ شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر بسے جہاں وسیع چراگاہیں اور خوشحال زندگی کے اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ بعض تاریخ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ اس نقل مکانی کے پیچھے ان کے سیاسی عوامل تھے۔ ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جن کی طاقت اور تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، جیسے منگولیا۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے میں زندگی بسر کی جہاں وہ امن سے زندگی گزار سکے۔ یہ رائے ڈاکٹر عبداللطیف عبداللہ بن دہیش کی ہے۔ لہٰذا منگولوں سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جیہو امو دریا کے قریبی علاقوں میں بس گئے، جہاں سے بعد میں وقتاً فوقتاً طبرستان اور جرجان آئے اور یہاں رہائش اختیار کی۔ اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں سے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے 21 ہجری 641 عیسوی میں معرکہ نہاوند اور فارس میں دولت ساسانیہ کے سقوط کے بعد فتح کیا تھا۔ 22 ہجری 652 عیسوی کو اسلامی فوجوں نے ترکوں کے سکون پذیر علاقوں میں پیش قدمی شروع کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کر سکیں۔ اسلامی سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ترکوں کے سردار شہربراز سے ملاقات کی۔ شہربراز نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمینیا پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ عبد الرحمن نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شہربراز نے سراقہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلے میں بات کی۔ سراقہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس بارے میں ایک خط حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے نام تحریر کیا اور انہیں اس بارے میں اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی سراقہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ طے پایا گیا۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی بلکہ یہ دونوں لشکر آرمینیا پر حملہ ور ہوئے اور وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمالی مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں دعوت الہی عام ہو سکے۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف اسلامی سپاہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ جب صلح کے معاہدے کے بعد یہ مشکلات ختم ہو گئی تو ان علاقوں اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط و ضبط پیدا ہو گیا۔ ترک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں طبرستان کا پورا علاقہ فتح ہوا۔ 31 ہجری کو اسلامی لشکر دریائے جوہو سے پار اترا اور ماوراء النہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ اس علاقے کے ترک جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدائی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بخارا فتح ہوا۔ کامیابی اور کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرقند بھی مسلمان حکومت میں شامل ہوا، حتیٰ کہ مسلم سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماوراء النہر کے تمام علاقے مسلم سلطنت کا حصہ بن گئے اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کیا۔ عباسی خلفاء اور امراء کے درباروں میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا۔ ہر شعبے میں ترکوں کی ایک خاص تعداد دیکھی جانے لگی۔ فوج، کاتب اور حکومت کے دوسرے اعلیٰ مناصب، کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں ترک موجود نہ ہو۔ اپنی صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا۔
जब मुतासिम तख्त खिलाफत पर बैठा तो तुर्कों के सामने आला मुनासिब के सब दरवाजे खुल गए। बड़े बड़े मनसब तुर्कों के सुपुर्द हुए। तुर्क अब सल्तनत के हर शोबे में कलीदी असामियों पर काम करने लगे। दरअसल मुतासिम ईरानी असर नफूस की बीजकनी करना चाहता था। ईरानी खिलाफत अल-मामून के दौर से एक बहुत बड़ी ताकत की हैसियत से हुकूमती ओहदे पर फाइज चले आ रहे थे और इनमें काफ़ी हद तक खुदसरी के आसार नुमायाँ होने लगे थे। मुतासिम के इस इक़दाम ने लोगों को काफ़ी हद तक मुश्तिल कर दिया। अवाम और सिपाह दोनों में बेचैनी फैल गई। यही वजह थी कि मुतासिम ने अपने लिए एक नए शहर की बुनियाद रखी, जहां इसकी ज़ाती फ़ौज और ऐवान रिहाइश पजीर हुए। ये नया शहर समारा के नाम से मौसूम किया जाता था और बगदाद से 125 किलोमीटर दूर था। यूं तारीख़ इस्लामी के अहम तरीन दौर में तुर्कों को सल्तनत में ख़ास अहमियत हासिल हो गई, ताकि वो वक्त भी आया कि तुर्कों ने एक बहुत बड़ी इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। इस सल्तनत का दौलत अब्बासिया के खुलफा के साथ मजबूत ताल्लुक़ था। यह सल्तनत तारीख़ में सल्जूकी सल्तनत के नाम से पहचानी जाती है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करके हमारे इल्म में इजाफ़ा करें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।